بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان فضیلت یہ ہے کہ آپ کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا، یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کے مبارک سینے کو چاک کر کے مقدس دل باہر نکالا اور سونے کے تشت میں آب زمزم سے غسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلی مرتبہ شق صدر اس وقت ہوا جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش میں تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ موجود تھے کہ جبریل امین آئے، آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چیر کر اس میں سے دل نکالا اور دل میں سے جمع ہوا خون نکال کر کہا، ھذا حظ الشیطان منک، آپ کے اندر یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے مبارک دل کو سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا اور سی کر دوبارہ اس کی جگہ رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر بچے دوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر لوگ جلدی جلدی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ مبارک چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں مبارک سینے پر اس سلائی کے نشان دیکھا کرتا تھا۔ غزالی زماں حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شق صدر مبارک کے متعلق روحانی، کشفی، منامی یعنی روحانی طور پر یا خواب میں ہونے وغیرہ کی تمام تعویلات قطعاً باطل ہیں، بلکہ یہ شک اور چاک کیا جانا حقیقی اور امر واقعی ہے، کیونکہ سینہ اقدس میں سوئی سے سیے جانے کا نشان چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسری بار شق صدر اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کی عمر میں صحرا میں جا رہا تھا کہ اچانک میں نے اپنے سر کے اوپر 2 آدمیوں یعنی جبرائیل اور میکائیل کو دیکھا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا یہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں۔ ان دونوں نے مجھے پکڑ کر لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کر دیا۔ جبرائیل سونے کے ایک تشت میں پانی لا رہے تھے جبکہ میکائیل میرا پیٹ دھو رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کا سینہ چاک کرو۔ میں نے دیکھا کہ میرا سینہ چاک ہو چکا ہے، لیکن مجھے درد محسوس نہیں ہوا۔ اب اس فرشتے نے کہا کہ ان کا دل چیرو اور اس میں سے کینہ اور حسد نکال دو۔ میرا دل چیرا گیا اور اس میں سے خون کے لوتھڑے جیسی چیز نکال کر پھینک دی گئی۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ ان کے دل میں شفقت اور رحمت داخل کر دو۔ دوسرے فرشتے نے میرے سینے میں چاندی جیسی کوئی چیز داخل کی اور اپنے پاس سے کوئی پسی ہوئی چیز نکال کر اس پر چھڑک دی۔ پھر میرے پاؤں کا انگوٹھا ہلا کر کہا کہ آپ تشریف لے جائیے۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو میرے دل میں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت سما چکی تھی۔ تیسری بار آپ کا شق صدر غار حرا میں ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منت مانی کہ 1 مہینے غار حرا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ اعتکاف کریں گے۔ اتفاق سے یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس دوران ایک رات آپ غار سے باہر نکلے تو السلام علیکہ کی آواز سنی۔ آپ نے گمان فرمایا کہ یہ کسی جن کی آواز ہے اور جلدی سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ام المومنین نے آپ کو چادر اڑا کر پوچھا، اے ابن عبداللہ، کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے السلام علیکہ کی آواز سنی ہے اور میرے خیال سے یہ کوئی جن ہے۔ ام المومنین نے عرض کی، اے ابن عبداللہ، آپ کو خوشخبری ہو، سلام تو اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ جبریل امین دھوپ میں موجود ہیں۔ ان کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ اس موقع پر جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ گفتگو کی
اور دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام بتائے ہوئے دن پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام نے آنے میں تاخیر کر دی۔ جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو اچانک دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل موجود ہیں اور ان دونوں نے آسمان کے کنارے کو بھر دیا ہے۔ میکائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان رہے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام نے نیچے اتر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گدی کے بل لٹا دیا، پھر مبارک سینے کو چاک کر کے مقدس دل نکالا اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ باہر نکالا۔ اس کے بعد نورانی دل کو سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اسے اس کی جگہ واپس رکھ کر سی دیا اور زخم بند کر دیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کے بل لٹا کر مبارک پشت پر مہر لگائی، یہاں تک کہ اس کا اثر آپ نے اپنے دل میں محسوس کیا۔ پھر آپ کو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پڑھائیں۔ یہاں سے واپس آتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے، یہاں تک کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ چوتھی بار آپ کا شق صدر معراج کے موقع پر ہوا۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرماتے کہ 3 فرشتے حاضر ہوئے اور آپ کو اٹھا کر زمزم شریف کے کنویں کے پاس لے آئے۔ ان تینوں میں سے جبریل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے لے کر مبارک سینے تک جسم کو چاک کیا اور مبارک دل باہر نکال کر آب زمزم سے دھویا۔ پھر سونے کا ایک تھال لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک برتن موجود تھا۔ اس برتن میں موجود علم و حکمت سے مبارک دل کو بھر کر سی دیا اور پھر سینے کو برابر کر دیا۔ ناظرین، حکیم الامت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ چاک کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ شق صدر کی حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور دوسری بار 10 برس کی عمر میں شق صدر ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں، اور تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور آپ کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکے، اور چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔